میری شادی عدیل کے ساتھ پسند کی تھی اور شادی کے شروع کے دن تو ایسے گزرے جیسے میں کسی حسین خواب کی دنیا میں رہ رہی ہوں۔ عدیل مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور ان کا انداز ایسا تھا کہ دنیا کی کوئی بھی لڑکی ان پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتی۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے، عدیل کی اس محبت کا ایک ایسا رخ میرے سامنے آنے لگا جس نے مجھے اندر سے خوفزدہ کرنا شروع کر دیا۔ شادی کے چند ہفتوں کے بعد ہی مجھے محسوس ہوا کہ عدیل کی محبت صرف عام محبت نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسی جنونی کیفیت کا شکار ہے جو رات ہوتے ہی ان پر سوار ہو جاتی تھی۔ وہ ہر رات مجھے زبردستی اپنے قریب کر لیتے تھے اور ان کا انداز ایسا ہوتا تھا جیسے وہ مجھ سے اپنا پورا حق جتا رہے ہوں اور مجھے ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہیں کرنا چاہتے تھے۔ شروع میں تو میں نے اسے ان کی بے پناہ محبت اور جوانی کا جوش سمجھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ سلسلہ میری برداشت سے باہر ہونے لگا۔ وہ رات کو مجھے اپنے بازوؤں کے حصار میں اس طرح جکڑ لیتے کہ مجھے سانس لینا بھی محال ہو جاتا۔ اگر میں کبھی تھکن کی وجہ سے یا نیند کے غلبے میں انہیں تھوڑا دور ہٹانے کی کوشش کرتی تو ان کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل جاتے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت ابلنے لگتی تھی جو مجھے اندر تک کانپا دیتی تھی۔ وہ ہر رات بغیر کسی ناغے کے مجھ سے ہم بستری کرتے تھے اور ان کی یہ طلب ایک ایسی مہم بن چکی تھی جس میں میری مرضی یا میری صحت کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری طبیعت مستقل خراب رہنے لگی۔ دن بھر گھر کے کام کاج اور پھر رات بھر کی اس شدید تھکن نے میری جسمانی طاقت کو چوس لیا تھا۔ ایک بار مجھے بہت تیز بخار ہوا اور میرے پورے جسم میں شدید درد ہو رہا تھا۔ میری آنکھیں بھی نہیں کھل رہی تھیں۔ میں نے عدیل سے بہت منت کی کہ عدیل، آج میری ہمت بالکل جواب دے چکی ہے، مجھے بہت تیز بخار ہے، پلیز آج مجھے معاف کر دیں، مجھے آرام کرنے دیں۔ لیکن عدیل کے سر پر تو جیسے کوئی جنون سوار تھا۔ انہوں نے میری ایک نہ سنی اور اسی بیمار حالت میں بھی مجھے بہت تنگ کیا۔ وہ زبردستی مجھے اپنے قریب کھینچتے رہے اور جب میں نے رونے دھونے کا انداز اپنایا تو وہ غصے میں آ گئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ سمیرہ، تمہاری بیماری اپنی جگہ، لیکن میں تمہیں خود سے دور نہیں دیکھ سکتا، میری رات تمہارے بغیر ادھوری ہے، میں تڑپ کر رہ جاتا ہوں۔ عدیل کی اس سختی اور بے رخی نے میرے دل کو بہت دکھایا۔ میں رات بھر روتی رہی، لیکن عدیل اپنی تسکین کے بعد گہری نیند سو چکے تھے اور انہیں میری تکلیف کا کوئی احساس تک نہیں تھا۔ اس روزمرہ کے معمول نے میری روح کو بھی زخمی کر دیا تھا۔ ہماری شادی کو 2 سال گزر چکے تھے، لیکن عدیل کا یہ رویہ تبدیل ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، بلکہ اب تو ان کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ اگر کسی وجہ سے ایک رات بھی ایسا نہ ہوتا تو اگلی صبح عدیل سچ مچ بیمار دکھائی دینے لگتے تھے۔ ان کا چہرہ اتر جاتا، وہ نڈھال ہو کر بستر پر پڑ جاتے اور ایسا لگتا جیسے ان کے جسم سے ساری طاقت ہی نچوڑ لی گئی ہو۔ میں اس صورتحال کو دیکھ کر مزید پریشان ہو گئی۔ ایک دن جب عدیل اچھے موڈ میں بیٹھے تھے تو میں نے ان کے قریب جا کر بڑے پیار سے بات شروع کی۔ میں نے کہا، عدیل، ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں، اب ہمارے گھر میں کوئی بچہ ہونا چاہیے۔ آخر کب تک ہم اس طرح زندگی گزاریں گے؟ جب ہمارے ہاں بچہ ہوگا تو ہماری خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی اور آپ کا دل بھی بہل جائے گا۔ میری یہ بات سنتے ہی عدیل کا موڈ یکسر بدل گیا۔ ان کے چہرے پر ناگواری کے شدید تاثرات ابھر آئے۔ انہوں نے میرا ہاتھ جھٹکا اور بڑے سخت لہجے میں کہنے لگے، سمیرہ، خبردار، جو آج کے بعد تم نے بچے کا نام بھی اپنی زبان پر لایا، مجھے کوئی بچہ نہیں چاہیے، کیونکہ میں جانتا ہوں جب بچہ آ جائے گا تو تمہاری ساری توجہ اس کی طرف چلی جائے گی، تم دن رات اس کے کاموں میں مصروف رہو گی اور مجھے تم سے دور رہنا پڑے گا۔ میں کسی تیسرے کو اپنے اور تمہارے درمیان برداشت نہیں کر سکتا، چاہے وہ میرا بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ عدیل کی یہ بات سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کوئی شوہر اپنے ہی بچے کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتا تھا؟ لیکن ان کی جنون اور عجیب طبیعت کے سامنے خاموش رہنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ زندگی اسی ڈگر پر چلتی رہی اور میں اندر ہی اندر گھٹتی رہی۔ لیکن قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ شادی کے 2.5 سال بعد میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی۔ مجھے الٹیاں آنے لگیں اور چکر آنے لگے۔ جب میں نے لیڈی ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تو معلوم ہوا میں پریگننٹ ہوں۔ یہ خبر سن کر میرے دل میں ایک طرف تو ممتا کی خوشی جاگی، لیکن دوسری طرف عدیل کے خوف سے میرا پورا جسم کانپنے لگا کہ جب عدیل کو اس بات کا پتہ چلے گا تو ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ شام کو جب عدیل گھر آئے تو میں نے بہت ڈرتے ڈرتے انہیں یہ رپورٹس دکھائیں۔
رپورٹس دیکھتے ہی عدیل کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے وہ کاغذات زمین پر پھینک دیے اور بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ اس رات گھر واپس نہیں آئے۔ میں رات بھر روتی رہی اور اپنے نصیب کو کوستی رہی۔ عدیل پورے 2 دن مجھ سے دور رہے۔ وہ نہ تو گھر آئے اور نہ ہی انہوں نے میرا کوئی فون اٹھایا۔ ان 2 دنوں میں میری حالت غیر ہو رہی تھی، لیکن اصل حیرت کی بات تو تب شروع ہوئی جب دوسرے دن کی شام عدیل اچانک گھر لوٹے اور ان کی حالت بہت ہی عبرتناک تھی۔ ان کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا، ان کی آنکھیں چڑھ رہی تھیں اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں کوئی بہت شدید دورہ پڑ رہا ہو۔ میں بری طرح ڈر گئی اور محلے والوں کی مدد سے انہیں فوراً ہسپتال لے کر بھاگی۔ ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹروں نے ان کا پورا معائنہ کیا۔ انہیں مختلف قسم کی ڈرپس اور انجیکشن لگائے گئے، لیکن ان کا بخار اور دورے کم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ڈاکٹروں نے مجھ سے تنہائی میں کہا کہ ان کی تمام رپورٹس بالکل نارمل ہے، ان کے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ یہ کوئی نفسیاتی یا پراسرار قسم کا دورہ ہے جس کا طبی سائنس میں کوئی فوری علاج نہیں ہے۔ آپ انہیں گھر لے جائیں اور ان کا ذہن پرسکون رکھنے کی کوشش کریں۔ میں عدیل کو گھر لے آئی اور رات بھر ان کے سرہانے بیٹھ کر پٹیاں کرتی رہی۔ اگلی صبح جب عدیل کو تھوڑا ہوش آیا تو ان کی آنکھوں میں وحشت اور غصے کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ انہوں نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اپنے قریب کھینچتے ہوئے بولے، سمیرہ، دیکھ لیا تم نے میرا حال؟ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ مجھے بچہ نہیں چاہیے۔ اس بچے کی وجہ سے میں تم سے دور ہو رہا ہوں۔ ان 2 دنوں میں جو تکلیف میں نے کاٹی ہے وہ میں ہی جانتا ہوں۔ مجھے یہ بچہ کسی صورت منظور نہیں۔ یہ بچہ ہمارے درمیان کی سب سے بڑی دیوار ہے۔ عدیل کی یہ باتیں سن کر میں خوف سے گنگ رہ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ عدیل کی کوئی بیماری ہے یا ان کا پاگل پن، جو اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ وہ اپنے ہی خون کے دشمن بن رہے تھے۔ عدیل کی اس دھمکی کے بعد میں ہر وقت چوکنا رہنے لگی۔ میں اپنے پیٹ میں پلنے والے بچے کی حفاظت کے لیے دن رات دعائیں کرتی تھی اور عدیل سے جتنا ہو سکتا تھا دور رہنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن عدیل کی نظریں اب ہر وقت میرا پیچھا کرتی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسا خوف چھپا تھا جسے دیکھ کر مجھے لگتا کہ وہ کوئی بہت بڑا قدم اٹھانے والے ہیں۔ ایک دن میں دوپہر کے وقت اوپر والے کمرے سے نیچے آ رہی تھی۔ میری چھوٹی نند کی شادی تھی۔ شادی کا گھر ہونے کی وجہ سے گھر میں سامان بکھرا ہوا تھا اور سیڑھیوں پر اندھیرا تھا۔ میں جیسی ہی تیسری سیڑھی پر پہنچی تو اچانک میرا پاؤں بری طرح پھسلا اور میں خود کو سنبھال نہ سکی۔ میں سیڑھیوں سے نیچے گرتی چلی گئی۔ میرا پورا جسم درد سے تڑپ اٹھا اور میرے پیٹ میں ایک ہولناک مروڑ اٹھی۔ میں نے درد کی شدت سے چیختے ہوئے عدیل کو پکارا۔ عدیل کچن سے بھاگتے ہوئے باہر آئے اور انہوں نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو فوراً ہسپتال لے گئے، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ شدید چوٹ لگنے کی وجہ سے میرا بچہ ضائع ہو چکا ہے۔ یہ سن کر میرے اوپر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں ہسپتال کے بستر پر پڑی روتی رہی اور عدیل میرے پاس بیٹھے مجھے دلاسا دے رہے تھے، لیکن ان کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا جو مجھے اندر ہی اندر ڈرا رہا تھا۔ میری ساس اور نندوں کو بہت زیادہ دکھ ہوا کیونکہ وہ بہت عرصے سے ہماری اولاد کے لیے دعائیں کر رہی تھیں، مگر سب نے میرا خیال رکھا اور کسی نے مجھے شادی کے کاموں میں مزید ہاتھ بٹانے نہیں دیا، بلکہ آرام کرنے کا پورا موقع دیا۔ لیکن ایک بات عجیب تھی کہ ہسپتال سے گھر واپس آنے کے بعد جب میں تکلیف سے تھوڑی بہتر ہوئی تو میں نے اس جگہ کا معائنہ کرنے کا فیصلہ کیا جہاں سے میں گری تھی۔ میں سیڑھیوں کے پاس گئی تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سیڑھیوں پر پانی گرا ہوا تھا اور وہ پانی کوئی عام پانی نہیں تھا بلکہ اس میں تھوڑا سا صابن ملا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہاں شدید پھسلن پیدا ہو گئی تھی۔ اوپر والے حصے میں کوئی بھی نہیں جاتا تھا، اسی لیے وہ جگہ اب تک جیسی کی ویسی تھی۔ میں بھی صرف ضروری سامان اوپر بنے چھوٹے اسٹور روم سے لینے گئی تھی، ورنہ میرا بھی اوپر کا چکر نہیں لگتا تھا اور سامان لینے کے لیے بھی مجھے میرے شوہر نے ہی بھیجا تھا۔ میں حیرت اور خوف کے دلدل میں دھنسنے لگی کہ دوپہر کے وقت سیڑھیوں پر یہ صابن والا پانی کس نے گرایا تھا۔ میرے ذہن میں ایک ہولناک وہم نے جنم لیا کہ کیا یہ سب عدیل کی کارستانی تھی؟ کیا انہوں نے اپنے جنون کو برقرار رکھنے کے لیے میرے بچے کی جان لے لی تھی؟ میں جب عدیل کی طرف دیکھتی تو وہ بالکل معصوم بن کر میرے لیے سوپ بنا رہے ہوتے یا میری خدمت کر رہے ہوتے، لیکن اب ان کی اس خدمت اور محبت کے پیچھے مجھے ایک خونخوار بھیڑیا نظر آنے لگا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں عدیل پر کیسے شک کروں، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے۔ انہی وسوسوں کے درمیان میری نند کی شادی پوری ہو گئی اور ساس ایک بار پھر بڑی نند کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی، کیونکہ وہ بڑی نند کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ دراصل ہماری بڑی نند شادی ہو کر اپنی خالہ کے بیٹے کے پاس گئی تھی
اور اسی لیے میری نند کا شوہر میری ساس کو زیادہ تر اپنے پاس ہی رکھتا تھا، کیونکہ اسے میری ساس سے بہت محبت تھی اور میرے شوہر اور میری ساس کی آپس میں ذرا کم بنتی تھی۔ ساس کے جانے کے بعد مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں عدیل سے اس بارے میں پوچھوں یا خاموش رہوں، کیونکہ اگر عدیل نے یہ سب جان بوجھ کر کیا تھا تو وہ ایک خطرناک انسان ثابت ہو سکتے تھے، اور اگر میں نے ان پر کوئی جھوٹا الزام لگایا تو ان کی محبت نفرت میں بدل سکتی تھی۔ سسرال والوں کی موجودگی میں تو میں یہ سوچ کر خاموش رہ گئی کہ ہماری پسند کی شادی ہے اور پہلے ہی بہت مخالفتوں کے بعد ہم نے ایک دوسرے کو پایا ہے۔ اب اگر میں اپنے شوہر پر اس طرح کا کوئی الزام لگاتی تو میرے سسرال والوں یا پھر دنیا والوں کو میرے خلاف باتیں کرنے کا موقع مل جاتا، لیکن اب جب کہ یہاں کوئی نہیں تھا تو میں سچائی جاننا چاہتی تھی، مگر اپنے شوہر کی فطرت دیکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ میں فی الحال خاموش رہوں گی اور اپنے اندر کے اس طوفان کو کسی پر ظاہر نہیں ہونے دوں گی۔ میں بس اپنی قسمت پر رونے لگی۔ میرا معصوم بچہ جو ابھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں تھا، وہ اپنے ہی باپ کے جنون کی نظر ہو چکا تھا، یا پھر یہ محض ایک حادثہ تھا؟ یہی وہ سوال تھا جو میرے دماغ کو دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ دن گزرتے گئے اور میرے جسم کا زخم تو بھر گیا، لیکن میری روح کا زخم ویسے ہی ہرا رہا۔ عادل کا رویہ میرے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ عجیب ہو گیا تھا۔ اب وہ رات کو مجھے اور بھی زیادہ سختی سے اپنے قریب کرتے تھے، جیسے انہیں اس بات کا اطمینان ہو گیا ہو کہ اب ہمارے درمیان کوئی تیسرا نہیں آ سکتا۔ ان کی اس وحشتناک محبت نے مجھے اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیا تھا۔ میں روزانہ رات کو ایک لاش کی طرح ان کے بستر پر پڑی رہتی اور وہ اپنی تسکین کا سامان کرتے رہتے۔ میرے دل میں ان کے لیے جو محبت تھی وہ اب آہستہ آہستہ خوف اور نفرت میں تبدیل ہو رہی تھی، لیکن میں اتنی مجبور تھی کہ ان کے سامنے اف تک نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ جب بھی میں کوئی مزاحمت کرنے کی کوشش کرتی وہ اپنی بیماری کا ڈرامہ شروع کر دیتے، یا پھر ان کا چہرہ ایسا اتر جاتا کہ مجھے لگتا کہ شاید سچ مچ وہ بیمار ہو جائیں گے۔ اس دوران میرے میکے سے میری ماں اور بہنوں کے فون مسلسل آ رہے تھے۔ میری چھوٹی بہن سائرہ کی شادی کے دن اب بالکل سر پر آ چکے تھے۔ گھر میں مہندی مائیوں کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی اور رشتہ داروں کا آنا جانا لگ گیا تھا۔ میری ماں نے مجھے فون کیا اور رونے لگی، کہنے لگی سمیرہ تم اپنی سگی بہن کی شادی پر بھی نہیں آؤ گی کیا تمہیں ہم سے کوئی محبت نہیں رہی؟ تم شادی کے بعد بالکل پرائی ہو گئی ہو۔ ماں کی یہ باتیں سن کر میرا کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ میں انہیں کیسے بتاتی کہ میں کیسے قفس میں بند ہو چکی ہوں، جس کی چابی میرے شوہر کی جنون کے پاس ہے۔ میں نے عدیل سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک شام جب عدیل آفس سے آئے اور اچھے موڈ میں تھے تو میں نے ان کے لیے چائے بنائی اور ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے بہت ہی نرم اور التجا کرنے والے لہجے میں کہا، عدیل سائرہ کی شادی میں اب صرف ایک ہفتہ رہ گیا ہے، ماں بہت یاد کر رہی ہیں اور وہ بہت اصرار کر رہی ہیں کہ میں کچھ دن کے لیے میکے آ کے رہوں۔ آخر وہ میری سگی بہن ہے، اگر میں اس کی شادی پر بھی نہ گئی تو لوگ کیا باتیں کریں گے اور میری ماں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ میری یہ بات سن کر عدیل کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح وہی ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ انہوں نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور میری طرف گھور کر دیکھنے لگے، کہنے لگے سمیرہ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں تمہارے بغیر ایک رات بھی نہیں رہ سکتا۔ اگر تم میکے جاؤ گی تو میں یہاں اکیلا بیمار ہو جاؤں گا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میرا وہی حال ہو جو اس دن ہسپتال میں ہوا تھا؟ میں نے عدیل کا ہاتھ پکڑا اور کہا، عدیل میں آپ کی حالت سمجھتی ہوں، لیکن آپ بھی تو میری مجبوری سمجھیں۔ میں صرف 4-5 دنوں کی تو بات کر رہی ہوں، شادی ختم ہوتے ہی میں فوراً واپس آ جاؤں گی۔ عدیل نے کچھ دیر سوچا، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری جو مجھے کچھ پراسرار لگی۔ وہ اچانک مسکرائے اور کہنے لگے، ٹھیک ہے سمیرہ، اگر تمہارا جانا اتنا ہی ضروری ہے تو میں تمہیں منع نہیں کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ میں نے جلدی سے پوچھا، کون سی شرط؟ عدیل کہنے لگے، شرط یہ ہے کہ تم اکیلی میکے نہیں جاؤ گی، بلکہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ میں بھی وہاں تمہارے میکے میں قیام کروں گا اور شادی کی تیاریوں میں تمہارے گھر والوں کا ہاتھ بٹاؤں گا۔ اس طرح تم بھی خوش رہو گی اور مجھے بھی تم سے دور نہیں رہنا پڑے گا۔ عدیل کا یہ فیصلہ سن کر ایک پل کے لیے تو مجھے سکون ملا کہ چلو عدیل میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور میری ماں کی ناراضگی بھی دور ہو جائے گی، لیکن دوسرے ہی پل میرے دل میں ایک ہولناک وہم نے جنم لیا۔ عدیل کا رویہ میری بہنوں کے ساتھ ہمیشہ سے بہت زیادہ بے تکلفانہ تھا۔ وہ جب بھی میرے میکے جاتے تھے تو میری بہنوں سے بڑی ہنسی مذاق کرتے تھے۔ اب جب کہ وہ وہاں کئی دن رکنے کے لیے جا رہے تھے تو میرے دل میں ایک عجیب سا ڈر بیٹھ گیا۔ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ اس حد تک جنونی ہو سکتا ہے، جو اپنے بچے کی جان لے سکتا ہے، وہ میکے جا کر میری بہنوں کے ساتھ کیا کرنے والا تھا؟ عدیل کے ذہن میں کون سا نیا پلان چل رہا تھا؟ یہی وہ سوچ تھی جس نے میری راتوں کی نیند اڑا دی تھی۔
میں نے عدیل سے کہا، عدیل آپ آفس سے اتنے دن کی چھٹی کیسے لیں گے؟ آپ کا کام متاثر ہوگا۔ لیکن عدیل نے میری بات کو ہنسی میں اڑا دیا اور کہا، سمیرہ کام تو چلتا رہتا ہے، لیکن تمہاری خوشی اور میری صحت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ میں نے سب مینج کر لیا ہے، تم بس پیکنگ شروع کرو۔ عدیل کا یہ اصرار مجھے اندر ہی اندر ڈرا رہا تھا، لیکن میرے پاس اب کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میں نے بوجھل دل کے ساتھ اپنے اور عدیل کے کپڑے پیک کرنا شروع کر دیے۔ عدیل بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ وہ بار بار مجھے دیکھ کر مسکراتے اور کہتے کہ سمیرہ میکے میں بہت مزہ آئے گا، تمہاری بہنوں کے ساتھ مل کر شادی کا گھر خوب چمکے گا۔ ان کی یہ باتیں مجھے دلاسا دینے کے بجائے میرے خوف میں اضافہ کر رہی تھی۔ روانگی کے دن جب ہم میکے پہنچے تو گھر کا ماحول بہت ہی خوشگوار تھا۔ ہر طرف رونق تھی، گیت گائے جا رہے تھے اور مہمانوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ میری ماں نے جب مجھے اور عدیل کو ایک ساتھ دیکھا تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے عدیل کو بہت دعائیں دی اور کہا کہ داماد ہو تو ایسا جو اپنی بیوی کی خوشی کے لیے خود ساتھ چلا آیا۔ میری بہنیں سائرہ اور نمرہ بھی بہت خوش تھیں۔ وہ عدیل کے گرد اکٹھی ہو گئیں اور ان سے شادی کے گفٹس اور تیاریوں کے بارے میں باتیں کرنے لگیں۔ عدیل نے بھی بہت ہی ملنسار اور شفیق شوہر کا روپ دھار رکھا تھا۔ وہ سب سے بہت اچھے طریقے سے مل رہے تھے اور گھر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے، لیکن میں عدیل کی اس معصومیت کے پیچھے چھپے ہوئے اس جنون کو جانتی تھی جو رات ہوتے ہی بیدار ہو چکا تھا۔ میکے کا گھر چھوٹا تھا اور مہمانوں کی وجہ سے کمروں کی کمی تھی۔ میری ماں نے ہمارے لیے ایک الگ کمرے کا انتظام کیا تھا، لیکن وہ کمرہ میری بہنوں کے کمرے کے بالکل برابر میں تھا۔ پہلی رات جب سب تھک ہار کر سو گئے تو میں اور عدیل اپنے کمرے میں آئے۔ میں بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی اور چاہتی تھی کہ بس چپ چاپ سو جاؤں، لیکن عدیل کا وہی پرانا جنون پھر سے جاگ اٹھا۔ انہوں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور میری طرف بڑھنے لگے۔ میں نے آہستہ سے کہا، عدیل آہستہ، یہاں دیواریں بہت پتلی ہیں اور برابر والے کمرے میں بہنیں سو رہی ہیں، کوئی آواز باہر نہیں جانی چاہیے۔ لیکن عدیل پر جیسے کسی بات کا اثر ہی نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے زبردستی اپنے قریب کر لیا اور کہنے لگے، سمیرہ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تم بس میری ہو اور میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس رات عدیل کا انداز پہلے سے بھی زیادہ وحشیانہ تھا۔ وہ بالکل بھی چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ میں درد اور تھکن سے نڈال ہو رہی تھی، لیکن اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخوں کو دباتی رہی۔ رات کے کسی پہر جب عدیل اپنی تسکین کے بعد گہری نیند سو گئے تو میں چپکے سے بستر سے اٹھی۔ میرا پورا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ میں نے اپنے کپڑے درست کیے اور کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ باہر چاندنی رات تھی اور ہر طرف سکون تھا، لیکن میرے اندر ایک مہیب طوفان برپا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ یا اللہ، میں اس عذاب سے کب آزاد ہوں گی۔ ابھی میں اسی سوچ میں گم تھی کہ مجھے برابر والے کمرے سے کسی کے چلنے کی ہلکی سی آواز آئی۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا تو کوئی سایہ ہال میں گھوم رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید نمرہ یا سائرہ پانی پینے کے لیے اٹھی ہوں گی۔ میں نے اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دی اور واپس آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ لیکن اگلی صبح جب میں کچن میں چائے بنا رہی تھی تو میری چھوٹی بہن نمرہ میرے پاس آئی۔ اس کا چہرہ کچھ اترا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے نظریں چرا رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پوچھا، نمرہ کیا بات ہے، تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ کیا شادی کی تیاریوں کی وجہ سے تھک گئی ہو؟ نمرہ نے ادھر ادھر دیکھا اور بہت ہی دھیمی آواز میں بولی، آپا کل رات مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا مطلب نمرہ؟ وہ کہنے لگی، آپا رات کے تقریباً 3 بجے میری آنکھ کھلی تو مجھے اپنے کمرے کے دروازے کے نیچے سے کسی کا سایہ نظر آیا۔ ایسا لگا جیسے کوئی باہر کھڑا ہو کر اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں بہت ڈر گئی تھی، لیکن جب میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ سایہ غائب ہو گیا۔ نمرہ کی یہ بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میرا دل بہت زور سے دھڑکنے لگا۔ رات کے 3 بجے عدیل سو رہے تھے یا وہ اٹھے تھے مجھے یاد نہیں تھا، کیونکہ میں خود شدید تھکن کی وجہ سے بے ہوش ہو کر سوئی تھی، اور جس وقت میں کھڑکی کے پاس کھڑی تھی اس وقت بھی جو سایہ مجھے نظر آیا تھا وہ عدیل جیسا ہی تھا، مگر عدیل تو سر تک چادر اوڑھے سو رہے تھے۔ میں نے نمرہ کو دلاسا دیا اور کہا کہ نمرہ تمہارا وہم ہوگا، شادی کا گھر ہے، کوئی مہمان یا رشتہ دار پانی پینے اٹھا ہوگا، تم پریشان مت ہو۔ لیکن نمرہ کے جانے کے بعد میں وہی کچن میں جم کر رہ گئی۔ میرے ذہن میں وہ سارا منظر گھومنے لگا، عدیل کا میکے آنے کا اصرار، رات کو ان کا وحشیانہ رویہ، اور اب نمرہ کے کمرے کے باہر پر اسرار سایہ۔ کیا یہ سب عدیل کر رہے تھے؟ کیا ان کی نظریں اب میری معصوم بہنوں پر تھیں؟ نمرہ کی باتیں سننے کے بعد میرا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ کچن میں اکیلی کھڑی میں چائے کا چمچ ہلا رہی تھی، لیکن میرا دھیان کہیں اور عدیل کے اس چہرے پر تھا
جو وہ دنیا کے سامنے اوڑھ کر گھومتے تھے۔ مجھے رہ رہ کر اپنے اس بچے کا خیال آ رہا تھا جو سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھن گیا تھا، اور اب نمرا کا یہ کہنا کہ رات کے آخری پہر کوئی اس کے کمرے کے باہر کھڑا تھا، میرے دل میں ہولناک شک کی چنگاریاں بھڑکا رہا تھا۔ میں چائے کی کیتلی اٹھا کر جب لاؤنج میں آئی تو عدیل وہاں صوفے پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے اور نمرا ان کے پاس ہی بیٹھ کر شادی کے کارڈ کی لسٹ بنا رہی تھی۔ عدیل کا انداز اتنا شفیق اور مہربان تھا کہ کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا چالاک انسان بھی ان پر شک نہیں کر سکتا تھا۔ وہ نمرا کو ہنس ہنس کر مشورے دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ نمرا، اس لسٹ میں اپنے ان دوستوں کے نام بھی لکھو جنہیں تم نے ابھی تک انوائٹ نہیں کیا، آخر تمہاری بڑی بہن کی شادی ہے تو کوئی کسر باقی نہیں رہنی چاہیے۔ نمرا ان کی باتیں سن کر مسکرا رہی تھی اور اس کے چہرے پر اپنے دولہا بھائی کے لیے عزت اور احترام صاف دکھائی دے رہا تھا، لیکن میں عدیل کی ان ہنستی ہوئی آنکھوں کے پیچھے چھپے اس شیطانی جنون کو دیکھ رہی تھی جو مجھے ہر رات بستر پر ایک قیدی کی طرح جکڑ لیتا تھا۔ میں نے عدیل کے سامنے چائے کا کپ رکھا تو انہوں نے میری طرف دیکھ کر ایک گہری مسکراہٹ اچھالی اور میرا ہاتھ ہلکا سا دبا کر بولے، سمیرہ، تم رات کو ٹھیک سے سوئی نہیں کیا؟ تمہاری آنکھیں بہت بھاری لگ رہی ہیں، اگر طبیعت خراب ہے تو تم جا کر آرام کر لو، گھر کے کام تو نمرا اور سائرہ بھی سنبھال لیں گی۔ ان کی اس بات میں بظاہر ہمدردی تھی، لیکن میرے کانوں میں وہ ایک دھمکی کی طرح گونجی۔ میں نے اپنا ہاتھ جھٹک کر پیچھے کیا اور دھیمی آواز میں کہا، نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے آرام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عدیل نے اخبار دوبارہ اٹھا لیا، لیکن ان کے چہرے پر ایک عیارانہ اطمینان پھیل گیا تھا۔ دن بھر شادی والے گھر میں گہما گہمی رہی۔ رشتہ داروں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا اور ہر کوئی عدیل کی تعریفیں کر رہا تھا کہ سمیرہ کا شوہر کتنا فرشتہ صفت انسان ہے جو ساس کے گھر آ کر ایک بیٹے کی طرح سارے کام سنبھال رہا ہے۔ میری ماں تو عدیل کے صدقے واری جا رہی تھی اور بار بار نمرا اور سائرہ سے کہہ رہی تھی کہ عدیل بھائی سے سیکھو رشتوں کو کیسے نبھایا جاتا ہے۔ ان سب باتوں نے مجھے اندر ہی اندر ایک ایسے دلدل میں دھکیل دیا تھا جہاں میں چیخ بھی نہیں سکتی تھی۔ رات کا وقت جیسے جیسے قریب آ رہا تھا میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ مجھے ڈر تھا کہ آج رات عدیل پھر وہی وحشیانہ روپ اختیار کریں گے اور نہ جانے میکے کے اس چھوٹے سے گھر میں کیا تماشا کھڑا ہوگا۔ رات کے 12 بجے جب تمام مہمان اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے اور گھر پر ایک مہیب خاموشی چھا گئی تو میں بہت بوجھل قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ عدیل پہلے سے ہی بستر پر لیٹے میرا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا انہوں نے ہمیشہ کی طرح مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر انہیں روکنے کی کوشش کی اور کہا، عدیل، خدا کے لیے آج مجھے معاف کر دیں، میں دن بھر کام کر کے بہت تھک چکی ہوں اور یہاں سب رشتہ دار موجود ہیں، اگر کسی نے ہماری کوئی آواز سن لی تو میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ عدیل کے چہرے پر ایک دم غصے کے بادل لہرائے اور انہوں نے میرا بازو اتنی زور سے مروڑا کہ میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ انہوں نے میرے کان کے پاس اپنا منہ لا کر انتہائی کرخت لہجے میں کہا، سمیرہ، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ میری یہ ضرورت کوئی مذاق نہیں ہے، اگر میں ایک رات بھی تمہارے بغیر گزاروں گا تو میری کیا حالت ہوگی تم اچھی طرح جانتی ہو۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں یہاں تمہارے میکے والوں کے سامنے تڑپنے لگوں اور وہ مجھ سے پوچھے کہ مجھے کیا بیماری ہے؟ اگر تم نے چپ چاپ میری بات نہ مانی تو میں بھی جا کر سب کو اپنی اس لت کے بارے میں بتا دوں گا، پھر دیکھنا تمہاری ماں اور بہنوں کا سر کیسے شرم سے جھکتا ہے۔ عدیل کی اس بلیک میلنگ نے مجھے ہمیشہ کی طرح بے بس کر دیا۔ میں نے روتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور خود کو ان کے حوالے کر دیا۔ اس رات عدیل کا رویہ اور بھی زیادہ عجیب تھا۔ وہ نہ صرف یہ کہ مجھ پر اپنا جنون نکال رہے تھے بلکہ ان کا دھیان بار بار کمرے کے دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ رات کے تقریباً 2 بجے جب عدیل اپنی تسکین کے بعد گہری نیند کی وادیوں میں اتر گئے تو میں ایک ذبوحال لاش کی طرح بستر کے ایک کونے میں پڑی رہی۔ میرے آنسو مستقل میرے گالوں پر بہہ رہے تھے اور میرا پورا جسم درد کی شدت سے تھر تھرا رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے بستر پر پاؤں نیچے اتارے اور اپنے کپڑے درست کیے۔ میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ نمرا کی کل رات والی بات میرے دماغ میں ہتھوڑی کی طرح بج رہی تھی۔ میں نے مڑ کر عدیل کی طرف دیکھا جو گہری سانسیں لے رہے تھے اور بالکل بے خبر سو رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں خود باہر جا کر دیکھوں کہ کیا واقعی اس گھر میں رات کو کوئی پراسرار سرگرمی ہوتی ہے یا یہ سب محض ہمارا وہم ہے۔ میں نے انتہائی آہستگی سے کمرے کی چٹخنی کھولی تاکہ کوئی آواز نہ ہو اور ہال میں قدم رکھ دیا۔ ہال میں مکمل اندھیرا تھا اور صرف گلی کی پیلی لائٹ کھڑکی کے شیشوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی جس سے ہر چیز کے لمبے اور مہیب سائے فرش پر بن رہے تھے۔ میں دیوار کا سہارا لے کر آہستہ آہستہ نمرا اور سائرہ کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ اس کی آواز باہر تک سنائی دے رہی ہوگی۔
جیسے ہی میں ان کے کمرے کے قریب پہنچی تو مجھے ایک ہلکی سی سرسراہٹ سنائی تھی۔ ایسا لگا جیسے کوئی کپڑا دیوار سے رگڑ کھا رہا ہو۔ میں ایک دم ایک ستون کے پیچھے چھپ گئی اور اپنی سانسیں روک لی۔ ہال کے اندھیرے میں مجھے ایک لمبا سایہ نمرا کے کمرے کے دروازے کے بالکل پاس کھڑا دکھائی دیا۔ وہ سایہ دروازے کے ہینڈل کو بہت ہی آہستگی سے نیچے کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ اندر داخل ہو سکے۔ اندھیرے کی وجہ سے مجھے اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کا قد و قامت اور اس کے چلنے کا انداز عدیل سے بالکل مختلف تھا۔ میں خوف سے گنگ رہ گئی۔ اگر یہ عدیل نہیں تھا تو پھر یہ کون تھا؟ کیا گھر میں کوئی چور گھس آیا تھا یا کوئی اور رشتہ دار جو ایسی گھناؤنی حرکت کر رہا تھا؟ میں نے جیسے ہی آگے بڑھ کر اسے پکڑنے کا سوچا تو میرے پاؤں سے زمین پر پڑا ایک تانبے کا گلدان ہلکا سا ٹکرا گیا، جس سے ایک کھنکھناہٹ پیدا ہوئی۔ وہ آواز سنتے ہی وہ سایہ ایک دم چونکا اور بہت تیزی سے باورچی خانے کی طرف بھاگا۔ میں بھی اس کے پیچھے بھاگی، لیکن جب تک میں کچن میں پہنچی وہاں کوئی نہیں تھا۔ کچن کا پچھلا دروازہ جو صحن کی طرف کھلتا تھا وہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا اور باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میں نے باہر جھانک کر دیکھا تو صحن میں گپ اندھیرا تھا اور دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کچن کا دروازہ اندر سے لاک کیا اور واپس ہال میں آ گئی۔ میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے اور ماتھے پر پسینہ آ چکا تھا۔ میں دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں واپس آئی اور بستر پر لیٹ گئی۔ عدیل اسی طرح گہری نیند سو رہے تھے جیسے انہیں دنیا جہان کی کوئی خبر نہ ہو۔ میں نے عدیل کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ ان کے سانس لینے کی رفتار بالکل نارمل تھی۔ اگر وہ کچن کے راستے بھاگ کر اتنی جلدی بستر پر واپس آتے تو ان کا سانس پھولا ہوا ہوتا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ سایہ عدیل کا نہیں تھا۔ اس انکشاف نے میرے سسپینس اور خوف کو ایک نئی سمت دے دی تھی۔ عدیل کی بیماری کا جنون اپنی جگہ ایک عذاب تھا، لیکن اب میکے کے گھر میں کوئی دوسرا ایسا عنصر موجود تھا جو میری بہنوں کی عزت کے پیچھے پڑا تھا، اور عدیل کی اس بیماری کی وجہ سے میں اس حد تک ذہنی مریض بن چکی تھی کہ مجھے ہر برائی عدیل میں ہی نظر آنے لگی تھی۔ صبح جب میں اٹھی تو میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ میں لاؤنج میں آئی تو میری ماں بہت پریشان کھڑی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی، سمیرہ دیکھو تو کچن کا پچھلا تالا ٹوٹا ہوا ہے۔ ایسا لگتا ہے رات کو کوئی چور گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شکر ہے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ عدیل بھائی نے صبح اٹھتے ہی نیا تالا لا کر لگا دیا ہے۔ عدیل وہیں کھڑے تھے اور انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا، ہاں امی جی، آج کل چوریاں بہت بڑھ گئی ہیں اور شادی والے گھر میں تو خاص طور پر ایسے لوگ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ میں نے نیا تالا لگا دیا ہے، اب آپ سب بے فکر ہو جائیں۔ عدیل کی یہ بات سن کر میرے دل کو تھوڑی تسلی تو ہوئی، لیکن نمرا کے کمرے کے باہر اس سائے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرنا مجھے چور کی حرکت نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ چور سب سے پہلے اس کمرے کا رخ کرتا ہے جہاں زیور یا نقدی ہو، نہ کہ لڑکیوں کے سونے والے کمرے کا۔ یہ سسپینس اب ایک ہولناک معمہ بن چکا تھا جس کی کڑیاں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ عدیل کا میکے میں قیام اب میرے لیے دوہرے عذاب کا سبب بن چکا تھا۔ ایک طرف رات کو ان کا جنون اور دوسری طرف رات کا وہ پراسرار سایہ جو کسی بھی وقت میری بہنوں کی زندگی برباد کر سکتا تھا، اور میں اس سب کے درمیان اکیلی کھڑی اپنے نصیب پر آنسو بہا رہی تھی۔ شادی کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے تھے، گھر کا ماحول اور بھی زیادہ ہنگامہ خیز ہوتا جا رہا تھا۔ ڈھولک کی دھاپ، گیتوں کی آوازیں اور مہمانوں کے کہکے ہر طرف گونج رہے تھے، لیکن ان سب خوشیوں کے درمیان میں اندر سے ایک ایسی آگ میں جل رہی تھی جس کا دھواں بھی کسی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں ہر وقت اپنی دونوں بہنوں پر نظر رکھتی، خاص طور پر سائرہ پر، جس کی شادی طے پا چکی تھی۔ سائرہ اکثر اپنے موبائل پر کسی سے بہت دھیمی آواز میں باتیں کرتی تھی، اور جب بھی میں اچانک اس کے کمرے میں جاتی وہ گھبرا کر فون چھپا لیتی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ اپنے ہونے والے شوہر سے بات کر رہی ہے، لیکن عدیل کا رویہ بھی اس دوران بہت زیادہ مشکوک ہو چکا تھا۔ وہ اکثر سائرہ اور نمرا کے ارد گرد منڈلاتے رہتے اور شادی کی تیاریوں کے بہانے ان کے قریب ہونے کی کوشش کرتے۔ مہندی کی رات بھی پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ رشتہ داروں کا ہجوم تھا اور لاؤنج میں سب لوگ ناچ گانے میں مصروف تھے۔ میں کچن میں مہمانوں کے لیے جوس کے گلاس ٹرے میں سجا رہی تھی کہ اچانک میری نظر عدیل پر پڑی، جو ہال سے نکل کر بہت پراسرار انداز میں سیڑھیوں کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی جلدی تھی۔ میں نے ٹرے وہیں میز پر رکھی اور چپکے سے ان کے پیچھے چل پڑی۔ وہ اوپر والے پورشن کے اندھیرے گلیارے کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں عام طور پر اس وقت کوئی موجود نہیں تھا۔ میں دیوار کا سہارا لے کر انتہائی آہستہ قدموں سے آگے بڑھی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا شاید میری سانسیں ہی رک جائیں گی۔ جیسے ہی میں گلیارے کے آخری کونے پر پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اندھیرے میں عدیل کھڑے تھے اور انہوں نے سائرہ کا بازو بہت مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ سائرہ کے چہرے پر شدید خوف تھا اور وہ عدیل کی گرفت سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی،
لیکن عدیل کی گرفت اتنی سخت تھی کہ سائرہ تڑپ کر رہ گئی۔ عدیل سائرہ کے بالکل قریب جھکے ہوئے تھے اور انتہائی کرخت لیکن دھیمی آواز میں کہہ رہے تھے کہ اگر سائرہ تم نے میری بات نہ مانی تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں چپ چاپ کرو ورنہ میں تمہاری زندگی برباد کر دوں گا۔ عدیل کے منہ سے یہ جملہ سننا تھا کہ میرے اندر 3 سال سے دبا ہوا سارا غصہ، سارا کرب اور اپنے ضائع ہونے والے بچے کا دکھ ایک لاوے کی طرح پھٹ پڑا۔ مجھے لگا کہ عدیل دراصل ایک بھیڑیا ہے جو میری بہن کی عزت کے پیچھے پڑے ہیں اور ان کی اس پراسرار بیماری کا سچ یہی ہے کہ وہ ایک ہوس پرست انسان ہے۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ۔ میں اندھیرے سے نکل کر پوری قوت سے آگے بڑھی اور عدیل کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ تھپڑ کی گونج اس سنسان گلیارے میں دور تک گئی۔ عدیل صدمے سے پیچھے ہٹے اور انہوں نے حیرت اور تکلیف سے اپنا گال پکڑ لیا۔ ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور وہ مجھے اس طرح دیکھنے لگی جیسے انہوں نے کوئی چڑیل دیکھ لی ہو۔ سائرہ بھی بری طرح چیخ اٹھی اور اس نے اپنا بازو چھڑا کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں نے عدیل کی طرف انگلی اٹھائی اور چلاتے ہوئے کہا، عدیل تمہاری اتنی ہمت کہ تم میری سگی بہن پر بری نظر رکھو۔ میں نے تمہاری ہر وحشت کو برداشت کیا، تمہاری بیماری کے نام پر اپنی زندگی تباہ کر لی، یہاں تک کہ میرا بچہ بھی تمہارے جنون کی وجہ سے چلا گیا اور اب تم میری بہن کی عزت کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ تم ایک درندے ہو عدیل۔ عدیل نے ایک گہرا سانس لیا۔ ان کے چہرے پر حیرت کے بعد ایک عجیب سا دکھ ابھرا۔ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے میرے دونوں شانے پکڑ کر مجھے جھنجھوڑا اور بولے، سمیرہ خدا کا خوف کرو، تم یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تم نے بات کو سمجھے بغیر مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا۔ میں تمہاری بہن پر کوئی بری نظر نہیں رکھ رہا بلکہ میں تو اسے اس تباہی سے روک رہا تھا جو یہ اس گھر میں لانے والی تھی۔ میں نے غصے سے ان کا ہاتھ ہٹایا اور کہا، کیا مطلب ہے تمہارا عدیل؟ اس نے سائرہ کی طرف اشارہ کیا جو اب گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رو رہی تھی۔ عدیل کہنے لگے، سمیرہ نیچے جو مہمانوں کا ہجوم ہے اس کا فائدہ اٹھا کر یہ لڑکی اس فراڈیے احد کے ساتھ بھاگنے والی تھی۔ یہ احد اس کے کمرے کے پچھلے دروازے پر بائک لے کر کھڑا ہے اور اس نے سائرہ کو زیور اور نقدی لے کر باہر بلایا ہے۔ میں پچھلے کئی دنوں سے اس لڑکے پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس رات جو سایہ نمرہ اور سائرہ کے کمرے کے باہر تھا وہ عدیل کا نہیں بلکہ اسی احد کا تھا جو سائرہ سے پلاننگ کرنے آیا تھا۔ میں نے اسے کچن کا تالا توڑتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اسی لیے میں نے صبح تالا بدلا۔ میں نے سائرہ کو بھی یہاں احد کی طرف جاتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے اور اس کا بازو پکڑ کر اسے سمجھا رہا تھا کہ اگر اس نے یہ قدم اٹھایا تو پورے خاندان کی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ عدیل کی یہ بات سن کر میرے سر پر جیسے کسی نے ابلتا ہوا پانی ڈال دیا تھا۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے سائرہ کی طرف دیکھا جو روتے ہوئے اپنا سر ہلا رہی تھی۔ میں نے سائرہ کے پاس جا کر اسے بازو سے اٹھایا اور پوچھا، سائرہ کیا عدیل سچ کہہ رہے ہیں؟ سائرہ نے روتے ہوئے کہا، ہاں آپا، عدیل بھائی سچ کہہ رہے ہیں۔ احد باہر میرا انتظار کر رہا ہے۔ عدیل بھائی نے مجھے دیکھ لیا اور انہوں نے مجھے روک لیا۔ عدیل نے فوراً کہا، سمیرہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، وہ لڑکا باہر کھڑا ہے، چلو میرے ساتھ۔ عدیل اور میں سائرہ کو وہیں چھوڑ کر کچن کے پچھلے دروازے کی طرف بھاگے۔ جیسے ہی ہم نے دروازہ کھولا تو باہر گلی کے اندھیرے کونے میں ایک لڑکا بائک اسٹارٹ کیے کھڑا تھا۔ عدیل نے جیسے ہی گلی کی لائٹ آن کی اس لڑکے کا چہرہ صاف دکھائی دیا۔ اس لڑکے کا چہرہ دیکھتے ہی میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کیونکہ میں اس احد کو پہلے سے جانتی تھی۔ یہ وہی احد تھا جو ہمارے محلے کی ایک اور لڑکی کو اسی طرح شادی کے دن بھگا کر لے گیا تھا اور بعد میں اس کے گھر والوں سے لاکھوں روپے تاوان مانگا تھا اور جب پیسے نہیں ملے تو اس لڑکی کو چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ یہ ایک نمبر کا فراڈیا اور بلیک میلر تھا۔ احد نے جیسے ہی عدیل اور مجھے ایک ساتھ دیکھا اور اسے اندازہ ہوا کہ اس کا پلان چوپٹ ہو چکا ہے اور گھر والوں نے اسے دیکھ لیا ہے تو اس نے خوف کے مارے بائک کو زور سے کک ماری اور اندھیرے میں بہن کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس کے بھاگتے ہی گلی میں ایک محیط خاموشی چھا گئی۔ عدیل نے گہرا سانس لیا اور دروازہ بند کر کے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک شدید صدمہ تھا کیونکہ میں نے ان پر اتنا بڑا الزام لگایا تھا اور سب کے سامنے ان پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ میں شرمندگی اور پچھتاوے کی دلدل میں دھنس چکی تھی۔ ہم واپس اوپر آئے جہاں سائرہ ابھی تک رو رہی تھی۔ میں نے سائرہ کے سامنے بیٹھ کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور اسے احد کی اصل حقیقت بتائی۔ میں نے کہا، سائرہ تم کس مکار انسان کے پیچھے اپنے گھر والوں کی عزت برباد کرنے جا رہی تھی؟ وہ ایک فراڈیا ہے جو لڑکیوں کی زندگی برباد کرتا ہے۔ شکر کرو عدیل نے تمہیں وقت پر بچا لیا ورنہ تم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ سائرہ میری بات سن کر بری طرح رونے لگی اور اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ میں نے اسے گلے سے لگایا اور نیچے کمرے میں بھیج دیا تاکہ کوئی مہمان شک نہ کرے۔ اب باری عدیل کی تھی۔ عدیل چپ چاپ اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ میں بہت ہی بوجھل دل اور کانپتے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔
عادل بستر کے کونے پر بیٹھے تھے، ان کا سر جھکا ہوا تھا اور ان کا پورا وجود صدمے کی تصویر بنا ہوا تھا۔ میں ان کے قریب گئی اور زمین پر ان کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تو وہ بالکل ٹھنڈے تھے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، عادل مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں خوف کے اس دائرے میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ مجھے لگا کہ آپ میری بہن کے ساتھ کچھ برا کر رہے ہیں۔ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ میں نے آپ پر ہاتھ اٹھایا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میری یہ بات سنتے ہی عادل کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ان کا اس طرح رونا میرے دل کو چھلنی کر رہا تھا۔ انہوں نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا اور سسکیاں لیتے ہوئے بولے، سمیرہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں ایک بیمار انسان ہوں لیکن میں درندہ نہیں ہوں۔ تم نے میری محبت کا یہ مطلب نکال لیا کہ میں تمہاری بہن پر بری نظر رکھوں گا؟ میں تو صرف تمہاری خوشی اور تمہارے خاندان کی عزت بچانا چاہتا تھا۔ تم نے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ عادل کا یہ کرب دیکھ کر میں خود کو دنیا کی سب سے گنہگار عورت سمجھ رہی تھی۔ میں نے ان کے آنسو پوچھے اور کہا، عادل مجھے بتائیں آپ ہر رات میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی اس بیماری کا اصل سچ کیا ہے؟ آپ کیوں مجھے ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہیں ہونے دیتے؟ آخر اس جنون کے پیچھے کیا راز ہے؟ عادل نے اپنے آنسو صاف کیے اور ایک لمبی آہ بھر کر میری طرف دیکھنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں اب وہ وحشت نہیں تھی بلکہ ایک پرانا اور گہرا درد تھا جو بچپن سے اس کے سینے میں دفن تھا۔ عادل نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور کہنے لگے، سمیرہ آج میں تمہیں وہ سچ بتاتا ہوں جو میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا۔ طبی سائنس میری اس حالت کو بیماری نہیں کہے گی کیونکہ یہ میرے ماضی کا ایک ایسا خوفناک حادثہ ہے جس نے میرے ذہن کو مفلوج کر دیا ہے۔ جب میں بہت چھوٹا تھا تو میرے ماں باپ کے درمیان ہر وقت جھگڑے رہتے تھے۔ میری ماں ایک بہت ہی خوبصورت اور جذباتی خاتون تھی لیکن میرے باپ ایک انتہائی بے حس اور سرد مہر انسان تھے۔ وہ میری ماں کو کبھی شوہر کا پیار نہیں دے سکے۔ وہ اکثر راتوں کو میری ماں کو اکیلا چھوڑ کر اپنے کاموں میں مصروف رہتے۔ میری ماں اکثر رات بھر روتی رہتی تھی اور ان کو اپنے شوہر سے یہی شکایت تھی کہ وہ ان کا حق ادا نہیں کرتے، وہ انہیں اپنے قریب نہیں کرتے۔ میری ماں اس تنہائی اور بے رخی کی وجہ سے آہستہ آہستہ نفسیاتی مریض بن گئیں اور ایک دن انہوں نے میرے باپ سے طلاق لے لی۔ ان کی طلاق صرف دو انسانوں کی علیحدگی نہیں تھی بلکہ اس نے میرا پورا بچپن تباہ کر دیا۔ میں نے اپنی ماں کو اس تنہائی کے عذاب میں تڑپتے دیکھا تھا اور اسی نفرت کی وجہ سے مجھے اپنی ماں سے ایک عجیب سا فاصلہ محسوس ہونے لگا کہ انہوں نے گھر کیوں توڑ دیا۔ لیکن جیسے جیسے میں بڑا ہوا میرے ذہن میں گہرا خوف بیٹھ گیا کہ عورت کو اگر شوہر کا پورا پیار نہ ملے، اگر شوہر اسے ہر رات اپنے قریب نہ رکھے تو وہ شوہر کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ جب میری تم سے شادی ہوئی تو میں تم سے بے پناہ محبت کرنے لگا لیکن میرے اندر کا وہ بچپن کا خوف جاگ اٹھا۔ مجھے ہر رات ایسا لگتا تھا کہ اگر میں نے ایک رات بھی تمہیں خود سے دور کیا یا تمہارا حق ادا کرنے میں کوئی کسر چھوڑی تو تم بھی میری ماں کی طرح مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ میری یہ بیماری کوئی جسمانی لت نہیں ہے سمیرہ، بلکہ یہ میری ماں باپ کی طلاق کا وہ خوفناک اثر ہے جو ہر رات میرے دماغ پر سوار ہو جاتا ہے۔ جب میں تمہیں اپنے قریب نہیں کرتا تو مجھے لگتا ہے کہ میرا وجود ختم ہو رہا ہے اور میں سچ مچ بیمار ہو جاتا ہوں۔ عادل کا یہ انکشاف سن کر میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جس انسان کو میں ایک جنونی بھیڑیا سمجھ رہی تھی وہ دراصل اپنے بچپن کے خوفناک صدمے کا قیدی تھا جو اپنی بیوی کو کھونے سے ڈر سے ہر رات اس جنون کا مظاہرہ کرتا تھا جس کا علاج کسی دوائی میں نہیں تھا بلکہ صرف میری محبت اور بھروسے میں تھا۔ میں نے عادل کو مضبوطی سے اپنے گلے سے لگا لیا اور کہا، عادل میں آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، میں آپ کی ماں نہیں ہوں، میں آپ کی سمیرہ ہوں۔ عادل نے میرے کندھے پر سر رکھ کر سکون کا سانس لیا اور اس رات پہلی بار ہم بغیر کسی جنون اور سختی کے ایک دوسرے کے قریب آئے۔ جہاں صرف محبت تھی اور ماضی کا وہ خوف اب ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا تھا۔ لیکن میرے دماغ میں ابھی بھی ایک بہت بڑا سوال ہتھوڑی کی طرح بج رہا تھا۔ میں نے عادل کے آنسو پوچھے اور کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، عادل اگر آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں اور آپ کے دل میں مجھے کھونے کا ڈر تھا تو پھر اس دن سیڑھیوں پر صابن والا پانی کس نے گرایا تھا جس کی وجہ سے میرا پاؤں پھسلا اور میرا معصوم بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی رخصت ہو گیا؟ کیا وہ حرکت بھی آپ نے مجھے خود پر منحصر کرنے کے لیے کی تھی؟ میری یہ بات سنتے ہی عادل کے چہرے پر ایک گہرا کرب اور صدمہ ابھر آیا۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عادل نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل پر رکھا اور بولے، سمیرہ خدا کے لیے مجھ پر یہ الزام مت لگاؤ، میں اپنی جان دے سکتا ہوں لیکن اپنے ہی خون کا دشمن کیسے ہو سکتا ہوں؟ یہ سچ ہے کہ میں اس بات سے ضرور ڈرتا تھا کہ اگر بچہ ہو گیا تو ہم دونوں کے درمیان دوریاں آ جائیں گی، لیکن میں اپنے ہی بچے کو مار نہیں سکتا۔ اس دن سیڑھیوں پر پانی میں نے نہیں گرایا تھا بلکہ وہ حرکت میری ماں نے کی تھی۔ یہ سن کر مجھ پر جیسے بجلی گر گئی۔ میں نے حیرت سے کہا، ساس؟ امی نے؟ لیکن
وہ تو ہمیشہ سے ہی ہماری اولاد دیکھنا چاہتی تھی اور ہمارا بچہ ضائع ہونے پر سب سے زیادہ دکھ بھی شاید انہی کو تھا۔ میری بات سن کر میرے شوہر مسکرائے اور کہنے لگے، سمیرہ، میری ماں شروع سے ہی ہماری اس پسند کی شادی کے خلاف تھی۔ وہ میرے اوپر اپنا پورا اختیار چاہتی تھی، اور جب میں نے ان کی مرضی کے خلاف تم سے شادی کی تو وہ تمہیں دل سے قبول نہیں کر پائیں۔ وہ اندر ہی اندر تم سے اور ہمارے ہونے والے بچے سے نفرت کرتی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ اس بچے کے آنے کے بعد میں ان سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤں گا۔ اس دن جب میں آفس میں تھا تو ماں نے یہ گھنونی حرکت کی تاکہ تمہارا بچہ ضائع ہو جائے اور تم اس گھر سے منحوس بن کر نکل جاؤ۔ میں نے جب اسپتال سے واپس آ کر کچن کے باہر لگے CCTV کیمرہ کی فوٹیج دیکھی تو میری دنیا اجڑ گئی، کیونکہ اس فوٹیج میں میری ماں چادر اوڑھے پچھلے راستے سے اندر آتی ہوئی اور سیڑھیوں پر صابن کا پانی گرا کر بھاگتی ہوئی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں اسی صدمے میں اکیلا جل رہا تھا، سمیرہ، کہ میری اپنی ماں نے میرے گھر کو آگ لگا دی۔ میں ان سے لڑا، میں نے ان سے سارے رشتے توڑ دیے اور اسی صدمے اور خوف کی وجہ سے میرا دماغی توازن مزید بگڑ گیا، اور میں ہر رات تمہیں اپنے اور قریب کرنے لگا تاکہ میں تمہیں ماں کی اس مکار دنیا سے بچا سکوں۔ میں اپنی ماں کا یہ کالا سچ تمہیں بتا کر شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں خاموش رہا۔ عدیل کا یہ انکشاف سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جس ساس کو میں معصوم سمجھتی تھی وہ اتنی خوفناک نکلی، اور عدیل جس کو میں مجرم سمجھ رہی تھی وہ تو خود اپنی ماں کے ہاتھوں زخمی تھا۔ اب ہر پردہ اٹھ چکا تھا اور عدیل کی اس عجیب بیماری کے پیچھے چھپا راز میرے سامنے تھا۔ عدیل نے روتے ہوئے مجھ سے کہا، سمیرہ، اب تم ہی بتاؤ، کیا تم مجھے معاف کرو گی؟ میں نے عدیل کو گلے سے لگا لیا اور کہا، عدیل، قصور آپ کا نہیں، اس نفرت کا تھا جس نے ہمیں اس حال تک پہنچایا۔ اس ہولناک سچائی کے سامنے آنے کے بعد عدیل کے دل سے ماضی کا وہ خوف ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور ہماری زندگی میں سکون کی ایک نئی صبح طلوع ہوئی۔ عدیل کا رویہ پہلے جیسا جنونی نہیں رہا تھا، بلکہ اس میں گہرا ٹھہراؤ اور سچی محبت آ چکی تھی۔ قدرت نے ہماری ان تمام قربانیوں اور صبر کا صلہ بہت جلد ہمیں ایک بہت بڑی خوشخبری کی صورت میں دے دیا۔ جب شادی کے کچھ ماہ بعد ہی مجھے معلوم ہوا کہ دوبارہ پریگننٹ ہو گئی ہوں، یہ خبر سنتے ہی عدیل کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ان کی آنکھوں میں اپنے پہلے بچے کو کھونے کا جو غم تھا وہ اب اس نئے مہمان کی آمد کی امید سے بدل چکا تھا۔ عدیل اب میرا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگے تھے۔ وہ مجھے ایک پل کے لیے بھی کوئی کام نہیں کرنے دیتے تھے اور صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک میری ہر ضرورت کا خود دھیان رکھتے تھے۔ وہ اکثر رات کو میرے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر آنے والے بچے سے باتیں کرتے اور مسکراتے ہوئے کہتے کہ سمیرہ، میں دنیا کا سب سے خوش قسمت شوہر اور باپ ہوں، کیونکہ میری زندگی میں اب صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ ہماری زندگی کا وہ سسپینس اور خوف کا دور اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا اور ہم ایک نئی اور پر امید زندگی کی طرف بڑھ رہے تھے، جہاں صرف محبت اور ایک دوسرے پر اٹوٹ بھروسہ تھا۔